أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، یہاں ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالی اس واقعے کو بیان کر کے اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ آخری نبی آپ کو جس طرح یہ کفار ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں اور یہود و نصارہ آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر زمانے میں جب نبی آیا تو لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ شروع میں انکار کرتے رہے، پریشان کرتے رہے، اور یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ تو انبیاء کے قاتل رہے ہیں، اس لیے آپ ان عیسائیوں سے امید نہ رکھیے، اس لیے کہ دونوں گمراہی میں پڑے ہیں۔ یہودی اس اعتبار سے گمراہی میں ہیں کہ وہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ پر اتہامات لگاتے تھے، یہاں تک کہ زنا کی تہمت لگائی،
کو اتنا پریشان کیا کہ ان کے خلاف مقدمہ کروا کے ان کو پھانسی کی کوشش کرنے لگے۔ ایک طرف یہ یہودی ہیں اور دوسری طرف عیسائی ہیں۔ یہ گمراہ ہوئے تو اس طرح گمراہ ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا بنا ڈالا۔ کہنے لگے کہ 3 لوگوں کے مجموعے سے خدا ہے، ایک اللہ ہے، ایک مریم ہے اور ایک عیسیٰ ہے۔ یہ 3 لوگ ہیں جو خدائی نظام چلا رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے محمد عربی، دونوں گمراہی میں ہیں، یہودی بھی گمراہ ہیں اور عیسائی بھی گمراہ ہیں، اور حقیقی اور سچی بات وہ ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں ان آیات میں، جو قرآن کریم کی حق والی آیات ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے کہا تھا اے عیسیٰ انی متوفیکا، ہم تم کو پورا لے رہے ہیں، یعنی ہم پورا تم کو لے کر رافعک الیہ، اپنی طرف اٹھا رہے ہیں۔ جس وقت آسمانوں کی طرف ان کو لے جایا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، ہم تمہاری حفاظت کی خاطر تم کو پورا اپنی طرف اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ تو پورا لینے کا مطلب کیا؟ اور جو لوگ دنیا سے جاتے ہیں وہ پورے نہیں جاتے ہیں، بلکہ ان کی روح جاتی ہے۔ ہر آدمی کی روح جاتی ہے اور جسم یہیں زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ کے ساتھ اللہ نے یہ خصوصیت رکھی کہ ان کی روح اور جسم دونوں کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ اس کے یہ واضح معنی ہیں، اور ایک معنی متوفیکا کے وفات کے بھی کیے گئے ہیں کہ اب اس کو اگر وفات کے معنی میں لیں گے تو رافعک الیہ یہ پہلے مانا جائے گا اور متوفیکا کو بعد میں مانا جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے عیسیٰ، ہم تم کو آسمانوں میں اٹھا رہے ہیں اور پھر بعد میں ہم تم کو بھیجیں گے دنیا میں، اور تمہاری بھی وفات ہوگی، تمہارا بھی انتقال ہوگا۔ تو اس میں دوبارہ بھیجے جانے کا بھی تذکرہ ہے۔ تو دونوں ہی مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ وَمُطَهِّرُكَ، اور ہم تم کو پاک و صاف کر رہے ہیں کافروں سے، جو کافروں نے تم پر الزامات لگائے ہیں، ان یہودیوں نے کہ تم زنا کی اولاد ہو اور تم ایسا کرتے ہو، اور پھر فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور اے عیسیٰ جو آپ کی بات مان رہے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ بلند کر دیں گے کافروں کے مقابلے میں قیامت تک۔ یہ بھی اطلاع دے دی گئی کہ عیسائی ہمیشہ فائق رہیں گے یہودیوں پر، یہودیوں کی تعداد بھی کم سے کم ہو جائے گی اور وہ ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے اور عیسائی پھیلتے چلے جائیں گے۔ ایک معنی تو اس کے یہ ہیں، اور ایک معنی یہ ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اے محمد عربی، ہم آپ کے ماننے والوں پر سارے کافروں پر فوقیت دے دیں گے۔ اور دیکھتے دیکھتے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کھڑے ہوئے تھے مکے میں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، لیکن دیکھتے دیکھتے چند سالوں میں مکہ فتح ہو گیا اور مکہ، مدینہ اور سارا اطراف ایمان میں داخل ہو گیا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت تک ایمان والوں کی تعداد بڑھتی رہے گی۔ ثم الی مرجعکم، پھر میرے ہی پاس تم سب کو آنا ہے۔ اللہ نے کہا اے محمد عربی، آپ کے ماننے والے اور یہ یہودی اور یہ عیسائی اور یہ کافر،
آئیں گے ہمارے ہی پاس اور ہم پھر فیصلہ کریں گے حق والا، وہ فیصلہ جو ہم یہاں قرآن میں بیان کر رہے ہیں۔ فَاحْكُمُ بَيْنَكُمْ، اور ہم تمہارے درمیان میں فیصلہ کر دیں گے، فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جن باتوں میں تم جھگڑ رہے ہو، جو الزامات لگا رہے ہو حضرت عیسیٰ پر، حضرت مریم پر، اور اے عیسائیوں تم جو کافر ہو گئے ہو، مشرک ہو گئے ہو اور حضرت عیسیٰ کو خدا بنا ڈالا، تو تم بھی غلط ہو، تمہارا بھی عقیدہ غلط ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اب اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ہم ان کو بہت سخت عذاب دیں گے، سزائیں دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، آخرت میں بے بس ہوں گے یہ کافر، یہ مشرک۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو اللہ بھرپور بدلہ دے گا، بہت نوازے گا ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ والوں کو۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ زیادتی کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا، ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑ کرتا ہے تو کمر توڑ دیتا ہے، اور آخرت میں ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، یہ آیتیں ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں اور یہ ذکر حکیم کا حصہ ہے، یعنی یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال بالکل آدم کی طرح ہے، جس طرح آدم کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، اسی طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ تو جس طرح آدم خدا نہیں ہو سکتے تو عیسیٰ کیسے خدا بن گئے؟ یہ تمہاری عقلیں ماری گئی ہیں۔ خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا تھا اور پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گئے، یعنی روح پھونکی تو وہ انسان بن گئے۔ الحق من ربک، آپ کے پالنہار کی طرف سے حق اور سچی بات آ گئی ہے، لہذا آپ بھی شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں، آپ کو یقین کامل ہو جائے کہ عیسیٰ اللہ کے نیک بندے ہیں اور وہ خدا نہیں ہے۔ تو جو اتہام یہودی لگا رہے ہیں وہ بھی غلط، اور جو عیسائی ان کو بہت اعلیٰ کر کے خدا بنا رہے ہیں وہ بھی غلط۔ نجران ایک علاقہ ہے، وہاں کے کچھ عیسائی آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہنے لگے عیسیٰ ایسے ہیں، عیسیٰ ایسے ہیں، عیسیٰ ایسے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، بس وہ خدا نہیں ہے، لیکن مان نہیں رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نہیں مانتے ہو تو ٹھیک ہے، مباہلہ کر لو۔ یہ مباہلہ بالکل اخیر میں کیا جاتا ہے، جب کافر مشرک بددین بات نہ مانے تو ایمان والوں کو حکم ہے کہ اگر تم سچے ہو تو مباہلہ کرو، اور مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے خاندان والوں کو جمع کر لو، تمہارے جو
لڑکے ہیں اور تمہارے قریب کے ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، اور ان سے کہو کہ تم بھی لے آؤ، اور دونوں بیٹھ کر یہ کہو کہ ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں۔ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہوں تو ہم پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم اپنے بیٹوں کو، یعنی ہم حسن کو، حسین کو، فاطمہ کو، علی کو بلا رہے ہیں، تم بھی بلا لو، اور مباہلہ کرتے ہیں، تو وہ عیسائی خوفزدہ ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سچے رسول ہیں، اگر انہوں نے قسم کھا لی تو ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ دل سے مانتے تھے لیکن زبان سے نہیں۔ حسد، جلن، یہ ایسی بیماری ہے کہ آدمی کو برباد کر دیتی ہے، بددین بنا دیتی ہے۔ یہی بیماری ان عیسائیوں میں بھی آ گئی۔ لہذا ان نجران کے وفد نے، عیسائیوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہم مباہلہ نہیں کریں گے آپ سے۔ بھئی ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں ہم مانتے ہیں، اور ہم جزیہ دے دیں گے، ہم ٹیکس دے دیں گے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم نہیں مانتے ہو، ایمان نہیں لا رہے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ ہم مباہلہ نہیں کر سکتے، تو ٹیکس دو۔ جو بھی اسلامی حکومت کے زیر سایہ تمہاری حفاظت کی جاتی ہے تو اس کا ٹیکس ادا کرو۔ تو پھر وہ ٹیکس دینے پر راضی ہو گئے، لیکن مباہلہ پر راضی نہیں ہوئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہم جھوٹے ہیں اور یہ نبی سچا ہے، اور اس نبی کی بات سچ ہو جائے گی۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ، آپ سے جو لوگ اس سلسلے میں جھگڑ رہے ہیں، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، جبکہ حقیقی علم آ گیا، فَقُلْ، تو اے نبی کہہ دیجئے ان سب سے، تعالوا، آ جاؤ، تم لوگ آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلا لو، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں، تم اپنے لوگوں کو جمع کر لو، ثم نبتہل، پھر گریہ وزاری کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اور فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ، اور ہم پھر اللہ کی لعنت ان لوگوں پر بھیجیں گے جو جھوٹے ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تو عیسائی لرز گئے، ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے کہ اگر ہم نے مباہلہ کر لیا تو ہم سب تو یہاں مر جائیں گے، اللہ کی ایسی لعنت اور ایسا کوڑا ہم پر برسے گا کہ، تو لہذا انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ٹیکس دینے کے لیے راضی ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، اب اللہ کہہ رہا ہے اے نبی یہ سچا حقیقی واقعہ ہے، جو کچھ آپ کے سامنے عیسائیوں کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، یہی سچ ہے، اور جو یہودی کہتے ہیں وہ باطل ہے، جھوٹ ہے، اور جو عیسائی کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لہذا یہ جو عیسائی کہہ رہے ہیں کہ مریم بھی خدا اور عیسیٰ بھی خدا، یہ بالکل باطل ہے، بالکل غلط، جھوٹ۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ ہی ہے جو بہت طاقت والا ہے، بہت حکمت والا ہے۔ وہ تو حکیم ہے، اس لیے ڈھیل دیتا ہے، سب کو موقع دے رہا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہو نہیں رہا، تو ڈھیل سے غلط فائدہ نہ اٹھاؤ، بار بار اللہ یہ تنبیہ کر رہا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ،
اگر یہ روگردانی کر رہے ہیں تو یہ بات جان جائیے کہ اللہ فساد مچانے والوں کو جانتا ہے۔ کون مفسد ہے، کون دنیا میں بگاڑ مچا رہا ہے، کون ہے جو قتل و غارت گری کر رہا ہے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ اور آخرت میں اللہ حقیقی حساب لے لے گا، حق والے کو حق دلائے گا اور باطل کو اللہ جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو اور اللہ کے احکامات کو جھٹلایا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔